بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی معلومات اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مولا علی علیہ السلام کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی زندگی کے کچھ واقعات، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو بڑا ہی اہم اور خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، جس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور جو کچھ طاقت ملی ہے غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی اگر شہرت ہے تو وہ مولا علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے، اور جوانوں میں اگر کوئی جوان ہے تو حقیقت میں وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں ہوئی۔ اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی ماں فاطمہ بنت اسد جب حمل سے تھیں، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی کہ تمہارے دادا حضرت ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے، ہم نے پوچھا کہ کس بات کی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے، تو ان کو بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلدی کسی چیز کا انتظام کریں، تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے اور فاطمہ بنت اسد کو اٹھا کر یہاں سے گھر لے جایا جائے، لیکن وہ خواتین کہتی ہیں کہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا۔ جب حضرت ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر۔ بعض روایات کے مطابق مولا علی شیر خدا کی ولادت کسی اور گھر میں بتائی گئی ہے۔ خیر، ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت سے سب کا اتفاق ہے، یعنی سب یہ مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد نہ تو دودھ پی رہے تھے اور نہ ہی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولتا ہے، آواز نکالتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن یہاں صبح سے شام ہونے کو آئی، لیکن مولا علی علیہ السلام اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول رہے تھے، لہٰذا سب لوگ گھبرا گئے، ماں بھی گھبرا گئی اور والد حضرت ابو طالب بھی گھبرا گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی کہ ابو طالب کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چاچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھیں، ان پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن شاید معذور پیدا ہوا ہے، وہ آواز نہیں کرتا، روتا نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا اور دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئے۔
پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ بچہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر مولا علی علیہ السلام کی زبان پر رکھا، تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رکھی تو آپ علیہ السلام نے اسے چوسنا شروع کر دیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک اور پہلی نظر چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ایسی جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پہ کسی اور کی کبھی ولادت ہوئی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہیں آنکھیں کھولتے تو کعبہ سامنے تھا۔ کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت کم تھوڑی نہ ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی جب ہم کعبے پر پہلی نظر ڈال کر دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کے تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایات میں آ جاتی کہ مولا علی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پہلی نگاہ کعبے پر پڑی، لیکن یہاں پر یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی کہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مولا علی علیہ السلام نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی نظر گئی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا۔ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو 3 سال گزرے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، تب مولا علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ میرے دوستو، وہ علی جو خود تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ہوئے ہوں، ان کی جوانی کا حال کیا ہوگا اوروں کے متعلق تو معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب نے تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، لیکن مولا علی علیہ السلام کی صحابیت تو بچپن سے ہی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن سے ہی صحابی تھے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ آپ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ ساری برادری کو بلا کر لاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دین کے کام کے لیے نکلا۔ پھر آپ علیہ السلام بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں شہادت تک جناب علی علیہ السلام دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا، مکہ کی ایک پہاڑی پر سب کو دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم لوگ بتوں کی عبادت کرنی چھوڑ دو۔ اس پیغام کو سن کر مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے۔ ایک شخص بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے، لیکن سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے حامی نہیں بھری۔
जैसे सबके मुंह पर ताले लग गए। लेकिन तभी यही 9 साल की उम्र में मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दीन की हिमायत के लिए खड़ा हूँ। आपको मैं अल्लाह का रसूल तस्लीम करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला, इसके पैरों में कुव्वत और ताकत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत ये थी कि फिर आपकी कुव्वत के सामने किसी की कुव्वत ही नहीं थी। जिन्हें शेर खुदा का लक़ब मिला, हैदर कर्रार का लक़ब मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ फैसलों में भी बिठाया करते थे। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम का तबलीग इस्लाम में बड़ा ही अहम किरदार है। हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की आप हर तरह से खबर पहुंचाया करते थे और मुसलमानों की हिफाजत के लिए जो कुछ भी हो सकता था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को ही अपने बिस्तर पर लिटाया था। वो कत्ल की रात थी। काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के एतराफ में सारे लोग तलवारें ताने खड़े हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए और किसी को नजर ना आ सके। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, तुम ये अमानतें उनके मालिकों को पहुंचा देना और फिर तुम भी मदीने चले आना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी सवाल नहीं किया, जबकि ये मुमकिन था कि गलती से वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर मौला अली अलैहिस्सलाम को ही कत्ल कर देते, क्योंकि वो बिस्तर कत्ल का बिस्तर बना हुआ था। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस रात बहुत आराम की नींद सोया और उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल सुबह सबकी अमानतें वापस करके तुम भी मदीने आ जाना। तो मुझे यकीन हो गया कि सुबह जरूर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो सुबह तो होनी ही है। आज की रात फिक्र छोड़ दो, मौत का खौफ और डर निकाल दो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कल सुबह अमानतें देकर मदीने चले आना। प्यारे दोस्तों, ये था मौला अली अलैहिस्सलाम का ईमान और उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन था। दूसरे दिन कुफ्फारे मक्का ने आप अलैहिस्सलाम को बिस्तर से उठाया और हरमे काबा में ले आए और बहुत सारे काफिर जमा हुए। लेकिन वहां पहुंचकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबकी अमानतें वापस करना शुरू कर दी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को भी छोड़ दिया गया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 3 दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना तशरीफ लाने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुंचे, तो मदीने के महतुम नाम के एक अंसारी सहाबी हैं, उनके घर पर आपका कयाम हुआ। जो भी सहाबी मक्का से मदीना हिजरत करके आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी न किसी सहाबी के घर ठहरा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अक़्द मुआख़ात शुरू हुआ। अक़्द मुआख़ात इस्लाम में एक ऐसी जबरदस्त मिसाल है कि आज तक दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाल कायम नहीं हुई। अक़्द मुआख़ात दरअसल एक ऐसा काम था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अंसार सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। अंसार वो सहाबा थे जो मदीने में पहले से रह रहे थे। मुहाजिर वो सहाबा थे जो मक्का या दूसरी जगहों से
ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ ایک انصار صحابہ دوسرے مہاجر صحابہ کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لے جاتے اور کہتے کہ آج سے یہ گھر اور گھر کا سارا سامان آدھا آپ کا ہے اور آدھا ہمارا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ آج سے آپ لوگ بھائی بھائی ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ صرف کہنے کے لیے بھائی بھائی نہیں تھے، جیسے آج کل ہم صرف بولنے کے لیے بھائی بھائی ہیں کہ جب کام پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور جب دشمنی ہوتی ہے تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جانور بھی آپس میں اتنا نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں آپس میں خونریزیاں ہوتی ہیں۔ دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مومنین میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مومنوں نے آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لی، حالانکہ آج تلواریں نہیں ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاقو اٹھا لیا یا گن اٹھا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو مارا یا قتل کر دیا تو قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول یعنی جو مارا گیا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا، اس نے کسی کی جان لی، اس لیے دوزخ میں جائے گا، لیکن مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس لیے دوزخ میں جائے گا کہ مرنے والا بھی اس بات کا خواہش مند تھا کہ دوسرے کو قتل کر دوں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ قتل تو یہ بھی کرنا چاہتا تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی قتل کر دیتا، لیکن موقع قاتل کو ملا اس لیے اس نے اسے مار دیا۔ اس لیے جو تلوار مسلمانوں کے درمیان اٹھی وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ بہرحال صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے بھائی چارے میں جوڑ دیا۔ ایک انصار آتے اور ایک مہاجر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے۔ اس طرح سارے صحابی ایک ایک کر کے انصار کے گھر چلے گئے، لیکن ایک صحابی رہ گئے اور وہ صحابی تھے مولا علی علیہ السلام۔ یہ تنہا رہ گئے کیونکہ ان کا کوئی انصاری صحابی جوڑی دار ملا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے، ان کو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ میرا کوئی انصاری صحابی نہیں ہے، اب میں کس کے گھر جاؤں گا، اب میں کس کے گھر رہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے علی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو عقد مواخات میں اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ سب مہاجرین کو ایک ایک انصار صحابی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان ہے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی دانائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، میرا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن میرے پاس 2 بار آئے گا۔ سننے والوں کو یہ بات کچھ عجیب لگی، ان کو لگا کہ مولا علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مرتبہ بڑھا کر بیان کر رہے ہیں، لہٰذا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولا علی علیہ السلام کی شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن میرے پاس 2 بار آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے آپ کی حدیث کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو کوئی بھی جانے والا دروازے سے جاتا ہے اور دروازے سے ہی باہر آتا ہے، ایک بار داخل ہوتا ہے اور ایک بار اسی دروازے سے باہر نکلتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں نے ایسا کہا تھا۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمت اور ذہانت سے نوازا تھا۔ علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی نہ ہو، بلکہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ مجھے علی کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کئی معاملوں میں مولا علی علیہ السلام ان تینوں خلفائے راشدین کے حامی و ناصر رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر کی بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، ان تینوں خلفاء کے ساتھ حمایت بھی کی ہے اور ان کی وزارت بھی کی، ان کے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہے۔ ان خلفاء کے دور خلافت میں آپ علیہ السلام نے کئی جنگیں بھی لڑی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی۔ مولا علی علیہ السلام نے پورا کردار اسی طرح سے نبھایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، کہیں سے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، ایک بار مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ دوستو، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر دیکھنا اور ایک ہے خواب میں دیکھنا، بند آنکھوں سے دیکھنا۔ عالم بیداری میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو خدا کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ معراج کا جو واقعہ ہوا، ایسا واقعہ پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن عالم خواب ہو یا بند آنکھوں سے ہو، بے شمار اولیاء کاملین نے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کو دیکھا ہے۔ بہرحال جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ تم خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو۔ علی اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں خدا کی زیارت نہیں کر لیتا۔ رب تبارک تعالیٰ کی تجلیاں جب تک میں نہیں دیکھتا سر نہیں اٹھاتا ہوں۔ پیارے دوستو، مولا علی شیر خدا کی محبت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی فضیلت میں بتائی، اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت علی کو صرف علی نہیں کہتے، مولا علی کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو مولا علی کہنے پر بھی اعتراض ہے، لیکن یہ دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ میرے دوستو، مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں آقا کو، مولا سردار کو کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، اس پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو مولا کہہ دیا ہے تو ہم سب کو مولا کہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، صرف یہ لفظ نہیں بلکہ اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ اور میں جس کے مولا ہیں، علی اس کے مولا ہیں۔ اس میں پھر پوری کائنات آ گئی، یعنی سارے لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں۔ پیارے دوستو، نبوت کا مقام اپنی جگہ ہے اور ولایت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مولا کہا ہے، تو اس بات پر کچھ لوگ کہتے ہیں تو کیا پھر حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ عین یہ سورج کو بھی بولتے ہیں، گھٹنوں کو بھی بولتے ہیں اور آنکھ کو بھی بولتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
नबियों के भी मौला हैं, तो क्या अली भी नबियों के मौला हैं? तो कहा, हाँ है, लेकिन वो इस तरह से हैं कि मौला का एक माना आका होता है और एक माना दोस्त और वजीर भी होता है और हमराज भी होता है। इसलिए मौला अली हम सब के लिए आका के माने में मौला हैं और नबियों के मुतालिक दोस्त और वजीर के माने में मौला हैं। इसमें कोई शक नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी फजीलत में ये बयान फरमाया है, तो इसलिए दोस्तों, मौला अली कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सरकार सैयदना अली मुर्तजा के फजाइल में जो बातें आई हैं, उनमें से पहली बात तो ये है कि आप खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। हाशमी नसब है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग में सबसे पहले ईमान लाने में आपका अहम रोल है। इसके अलावा हिजरत करने में और हिजरत के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द मुआख़ात में भाई बनने का शर्फ हासिल है। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में और एक रिवायत में 3 हिजरी में अपनी सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ फरमाया, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। दुख्तरे मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बान वाली वो शहजादी हजरत अली की दुल्हन बनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये इरादा था कि फातिमा के लिए निकाह का पैगाम भेजूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं कि मेरे दिल में इरादा था मैं फातिमा के लिए निकाह का पैगाम भेजूं। इनके दिलों में इरादा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। बाज़ रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी न किसी तरफ से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कुछ पैगामात आए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को तलब किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में तो निकाह के लिए इरादा था, लेकिन मेरी हैसियत नहीं थी, मेरे पास माल नहीं था, क्योंकि जब मदीना तैयबा पहुंचे थे तो उस वक्त बहुत गरीबी थी। आप अलैहिस्सलाम एक यहूदी के बगीचे में काम करते थे और दिन भर काम करने के बाद वो यहूदी आपको सिर्फ 2 खजूरें दिया करता था और वो 2 खजूरें लेकर घर आते और उन्हीं से गुजारा करते थे। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हाथ कैसे मांगते? खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया और पूछा, ऐ अली, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर झुका लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अली, ये मेरा फैसला नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का फैसला है कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ ले जाओ मेरी बेटी को, फरमाया कि जाओ और मेहर के पैसे ढूंढ के लाओ, मेहर के लिए कोशिश करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खूब मेहनत की और जो कुछ आपसे बन सका और कुछ चीजें आपने बेची और कुछ सामान गिरवी रखा। इस तरह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मेहर के लिए कुछ चांदी लेकर आए और इस तरह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मौला अली अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और तकरीबन 9 महीनों के बाद रुखसती हुई। जिस वक्त रुखसती हुई उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत नोमान का मकान किराए पर लिया हुआ था, जो एक सहाबी थे। उस किराए वाले घर में जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो सिर्फ एक चारपाई थी, एक बिस्तर था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से एक चक्की लेकर आए थे, पानी का एक मशकीज़ा और 2 मिट्टी के बर्तन वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ लेकर आई थी और एक चिराग जलाने के लिए था।
اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی خواتین کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار کو اس حال میں رخصت کیا، کیونکہ دوستو ظاہری اسباب کچھ نہیں ہوتے، دل کا تقوی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی دولت بھیجی تھی وہ حیا، عفت اور تقوی کی دولت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان چیزوں کی شہنشاہ تھیں۔ تقوی میں آپ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جب مولا علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنا آٹا پیسا ہے کہ میرے ہاتھوں کی چمڑی یعنی آپ کے ہاتھوں کی کھال چھل چکی تھی۔ وہ بہت محنت کرتی تھیں، سارے کام اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیتی تھیں۔ اس طرح مولا علی علیہ السلام کو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا، اے علی، میں نے تمہیں اپنے جگر کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی گویا کہ مجھ سے دشمنی کی۔ مولا علی علیہ السلام نے نہایت ہی سادی زندگی گزاری، اور آپ نے بہت زیادہ کوششوں کو نہیں پالا۔ مختصر سی زندگی میں آپ نے صبر کیا، اور آپ کو بیوی بھی ایسی ملی جو قناعت کی بادشاہ ہے، ان کو جو ملا اس پر صبر کر لیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی فاطمہ نے مجھ سے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں کی، بلکہ جب ہمیں غلام کی ضرورت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ فاطمہ، ایک غلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک غلام بانٹ رہے ہیں۔ یہ خواہش مولا علی علیہ السلام کی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خواہش نہیں تھی، لیکن مولا علی علیہ السلام کے کہنے پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی یہ غلام دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام نہیں دیا اور کہا، فاطمہ جب تھک جاؤ تو رات کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، تمہاری تھکان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ گھر لوٹیں اور اس پر بھی صبر کیا۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا، بلکہ اہل بیت کا یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ ایک بار حسنین کریمین بیمار ہوئے تو ان کی کنیزہ جس کا نام فضا تھا، اس نے منت کر لی کہ اے اللہ، اگر بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم سب گھر والے مل کر 3 روزے رکھیں گے۔ لہٰذا بچوں کو شفا مل گئی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ تب فضا نے مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ میں نے بچوں کے متعلق منت کی تھی اور بچے ٹھیک ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ روزہ رکھتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں کام پر جاتے۔ کام سے واپس آئے تو آپ کو مزدوری اتنی ملی کہ صرف آٹا مل سکا، جس سے کہ صرف روٹیاں بن سکتی تھیں۔ 5 روٹیاں بنی، صرف اتنا ہی آٹا ملا۔ لہٰذا روٹیاں جب بنی اور افطار کا وقت ہوا تو ایک مسکین گھر آیا اور اس نے آواز لگائی اور کہا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم ہر ایک کو دیتے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے بھی اللہ کے نام پر کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یہ 5 روٹیاں اس کو اٹھا کر دے دو، کیونکہ اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے۔ اور پھر گھر والوں نے صرف پانی پی کر افطار کیا۔ دوسرے دن بھی منت کا روزہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اسی حالت میں کام پر گئے، اسی حال میں باغیچے کا کام کیا۔ شام کو جو آج مزدوری ملی اس سے بھی آٹا خریدا۔ آج پھر روٹیاں بنائی گئیں۔ سبھی لوگ 2 دن کے بھوکے تھے۔ جب روٹیاں بن کر تیار ہوئیں
تو ایک یتیم بچہ باہر کھڑا تھا۔ اس نے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں نے سنا ہے کہ جو بھی مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس بچے کو دے دیں۔ تیسرا روزہ تھا اور منت کے روزے تھے، روزہ چھوڑنا بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام اسی حالت میں تیسرے دن بھی کام پر گئے۔ پیارے دوستو، کون کر سکتا ہے ایسا سوائے مولا علی شیر خدا کے؟ تیسرے دن جب آپ مزدوری کر کے آٹا لے کر آئے، آج بھی روٹیاں بنی تھیں، لیکن آج ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی باہر کھڑا تھا، بولا بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میں نے سوچا کسی اور کے گھر کیوں جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آؤں، میں نے سنا ہے یہاں منگتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹیاں اٹھائیں اور اس قیدی کو دے دی۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کم سے کم ایک روٹی تو روک لیتی یا 2 روٹیاں تو رکھ لیتی، باقی دے دیتی، لیکن نہیں، مولا علی علیہ السلام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیرات پر راضی تھے، اور بچوں کو بھی بچپن سے ہی ایسی ہی تربیت دی گئی تھی۔ تیسرا روزہ تھا اور آج بھی روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ اہل بیت کے لیے کڑا امتحان تھا۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حسنین کریمین ایک طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت علی کا پیٹ سے لگ رہا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کمر جھکی ہوئی ہے، کسی سے آواز نہیں نکل رہی۔ فضا کو دیکھا، ان کی آنکھیں اندر دھس رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میرے دوستو، اگر آج کے دور میں ایسا ہوتا تو بیٹی باپ سے شکایت کر کے روتی، کہتی ابا جان آپ نے میری شادی کہاں کر دی ہے، یہاں کھانے کو روٹی تک میسر نہیں ہے، 3 دنوں سے فاقہ ہو رہا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر کا پہاڑ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا لیکن کسی سے کچھ جواب نہیں ملا۔ اسی وقت جبریل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ دہر پارہ 29، جس کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو تو کبھی قیدی کو۔ اور پھر جنت کا دسترخوان اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا، مبارک ہو میرے گھر والوں، تم کامیاب ہو گئے۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، آنے والا نہ مسکین تھا، نہ یتیم تھا اور نہ ہی قیدی تھا۔ وہ شکلیں تو ان کی تھیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے کہ آپ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیں گے تب تیر نکالیں گے، کیونکہ آپ بڑا تڑپیں گے۔ مولا علی علیہ السلام بولے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ایک طرف آپ کا حال یہ ہے کہ ایک مانگنے والا فقیر مسجد میں آیا، سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں تھے۔ نماز میں ہی رب کے بندے کا خیال آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فقیر نے پکارا تو میں نے سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، میرے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کے جانب پھینک دی۔ وہ سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں مسجد گیا تھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں علی نہیں تھے؟ وہ بولا، حضور ہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ملا؟ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو
نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی بچپن سے تربیت فرمائی، تو ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول بھی انہوں نے ہی سکھائے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے نفس کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں کی۔ پیارے دوستو، خیبر کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ دراصل خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے ساتھ وہاں کا محاصرہ کیا۔ ان قلعوں میں رہ کر یہودی مدینے والوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، 7 دن تک محاصرہ رہا، پھر جنگ شروع ہوئی، مگر جنگ ایسی ہوتی کہ صبح شروع ہوتی اور شام کو ختم ہوتی، لیکن کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کل میں یہ اسلامی پرچم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے اور یہی سوچتے رہے کہ وہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ بہرحال صبح ہوئی، سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو دیکھا، اس مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، انہیں آسودہ چشم ہوا ہے، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو بلاؤ۔ مولا علی علیہ السلام اسی حالت میں آئے، ان کو بخار بھی تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فاتح رکھیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھایا اور اٹھ کر چل دیے۔ جب صحابہ نے مولا علی علیہ السلام کے جوش کو دیکھا تو سب کے سب پرجوش ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو یہودیوں کا ایک بڑا رئیس تھا، اس کا نام مرحب تھا، وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ سامنے آیا، اس کا پورا جسم لوہے کے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی تک لوہے کی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تمہیں پتا ہے میرے گھر کے آس پاس بھی کوئی نہیں بھٹکتا، اتنا خوف ہے میرا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ حیدر کرار کا مطلب ہوتا ہے پچھاڑ کا ماہر شیر۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے مرحب کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ذوالفقار حیدری تھی۔ ذوالفقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی اس تلوار سے جب آپ علیہ السلام نے وار کیا تو وہ لوہے کو کاٹتی ہوئی ایسے گئی کہ مرحب کا سر آسمان میں اڑ رہا تھا، اور پھر جب اس کی لاش زمین میں ڈھیر ہو گئی تو سارے یہودیوں میں خوف پھیل گیا، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ قلعے کے بڑے بڑے دروازے بند تھے۔ مولا علی علیہ السلام ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے اور صحابہ سے کہا کہ تم قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابہ نے کہا، دروازے بند ہیں۔ مولا علی علیہ السلام خیبر کا ایک پھاٹک یعنی بڑا دروازہ جو پورے لوہے کا بنا ہوا تھا، جس کا وزن اتنا تھا کہ 40 صحابہ مل کر اٹھاتے تھے تو اٹھ نہیں پاتا تھا، مولا علی علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے اکیلے اٹھایا اور اٹھا کر کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ 600 صحابہ اندر قلعے میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب فاتح خیبر ہے۔ اسی شام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس فتح کا صحرا مولا علی علیہ السلام کے سر پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی فتح کی بشارت دے دی تھی۔ پیارے دوستو، صحابہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس زمانے میں جو طاقتور تھے، آج کے زمانے کے 100 نہیں 1000 لوگوں کی طاقت ان کے پاس ہوتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں کچھ بزرگ ہیں جن کے یہاں آج بھی
सहाबा की तलवारें रखी हुई हैं। अगर आज के बॉडी बिल्डर वहां जाकर उन तलवारों को उठाते हैं तो वो तलवार उनके दोनों हाथों से नहीं उठती, लेकिन सहाबा उन तलवारों को एक हाथ से हवाओं में लहराते थे। तो ये सहाबा इकराम की ताकत का हाल था। और मौला अली अलैहिस्सलाम उस जमाने के 40 मर्दों की ताकत तन्हा रखते थे। शेर खुदा का लक़ब उनको ऐसे ही नहीं मिला था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात अहम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अल्लाह तबारक ताला नियामतें किसी को अता फरमाता है तो फिर वो बंदा दो हालातों से खाली नहीं होता। या तो रब तबारक ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है और या फिर गुरूर और तकब्बुर में इतराने वाला बन जाता है, क्योंकि माल भी गुरूर लाता है और जिस्मानी ताकत भी गुरूर लाती है। या जब कोई ओहदा मनसब किसी को मिलता है तो वो भी गुरूर पैदा कर देता है। ये तीन चीजें इंसान को घमंड की तरफ ले जाती हैं। ये बहुत आजमाइश का वक्त होता है। अगर किसी के अंदर ज्यादा ताकत आ गई और फिर वो अपने हाथ को बचा ले गया तो वो दुनिया का अजीम पहलवान है। यहाँ तो लोग कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाते फिरते हैं, लेकिन याद रखो, जब ताकत आ जाए तो तुम ताकत का गुरूर मत लाना, क्योंकि जिस्म सड़ जाएगा और कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। जब कब्र में तुम्हारे इसी ताकतवर जिस्म को रखा जाएगा, कान से नाक से हर जगह से इसी जिस्म में कीड़े दाखिल होंगे और तुम हाथ तक नहीं हिला सकोगे। अल्लाह इस कदर तुम्हें बेबस बना देगा। इसलिए अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर कभी मत आने देना। मौला अली अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि एक रोज बाजार में जा रहे थे। एक औरत रो रही थी। वो एक काम करने वाली उस जमाने की कनीज थी। मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त के खलीफा थे। आपके पास मनसब भी था और ताकत भी थी। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गए और उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वो बोली, मेरे मालिक ने खजूर लाने के लिए 2 दिरहम दिए थे। मैंने इस शख्स से खजूर लिए और खजूर लेकर अपने मालिक को दे दिए, लेकिन मेरे मालिक को वो खजूर पसंद नहीं आए और उसने वो खजूर लौटा दिए। अब मैं लेकर आई हूँ तो ये दुकानदार वापस नहीं ले रहा और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही वापस जाती हूँ तो मेरा मालिक मुझे तुर्रे मारेगा। मैं दिरहम कहाँ से लाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम इस मसले में पड़े और दुकानदार से बोले कि इस कनीज को इसके पैसे वापस दे दो। तेरी खजूरें सही सलामत हैं, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और ये वापस ले आई है, लिहाजा इनको वापस ले लो और इसके पैसे वापस दे दो। उस दुकानदार ने आपको जोरदार धक्का मारा, यहाँ तक कि गली के बाहर ले गया और बोला, तुम होते कौन हो बीच में पड़ने वाले? वहां मौजूद लोगों ने कहा, ऐ नादान, तुझे मालूम है तूने किसको धक्का मारा है? ये खलीफाए वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है। उस दुकानदार को ये नहीं पता था। वो घबरा गया, सहम गया और सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? वो आया और उसने उस कनीज से खजूरें वापस ली और उसको पैसे दे दिए और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। बोला, मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको धक्का मारा, मुझे माफ कर दे, मुझसे राजी हो जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले उस कनीज से पूछो, अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मेरे नफ्स का कोई मामला नहीं है, तू हकदारों का हक अदा कर दे, मैं तुझसे राजी हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम चाहते तो उस दुकानदार से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेते कि तूने मुझे हाथ लगाया कैसे, क्योंकि आप खलीफा भी थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे और एक ताकतवर इंसान भी थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ते हुए एक काफिर को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर बैठ गए। तलवार से उसको काटने ही वाले थे कि उसने आपके मुंह पर थूक दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार छोड़ दी और उसको आजाद कर दिया और बोले, जा, अब तुझको नहीं मारूंगा। वो काफिर हैरत में पड़ गया, सोचने लगा कि इनका गुस्सा तो डबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो इनके मुंह पर थूक दिया, इन्हें मुझे तो
اور بھی بے دردی سے مارنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ مولا علی علیہ السلام بولے، اے کافر سن لے، میں جہاد بھی کرتا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا۔ اگر میں تجھے مار دیتا تو دنیا کہتی کہ علی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کی گردن کاٹ دی۔ میں بدلے کے لیے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی طاقت کا صحیح استعمال تھا۔ پیارے دوستو، ایک بار مولا علی علیہ السلام کی زرہ چوری ہو گئی۔ زرہ یعنی لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا، وہ چوری ہو گئی اور ایک یہودی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہودی بولا یہ میری ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی کی عدالت میں یہودی کو بھی بلایا گیا اور مولا علی علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ ان کے پاس گواہ کون ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ یہ زرہ ان کی ہے؟ قاضی نے پوچھا، اے علی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہاں گواہ ہے۔ پوچھا کون گواہ ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام بولے، میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ دونوں کو طلب کیا، وہ دونوں عدالت میں آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی گواہی دی، لیکن قاضی نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اسلام کے نظام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حسنین کریمین کی گواہی کو قاضی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو پھر قاضی نے کہا، اے علی، پھر تو یہ زرہ یہودی کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، کیونکہ میں ثابت نہیں کر سکا کہ یہ زرہ میری ہے، اس لیے مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ یہودی یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے تو معلوم تھا کہ یہ زرہ چوری کی ہے۔ اس نے اسلام کا یہ زبردست نظام عدل دیکھا اور اسی وقت پکار کے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک طرف وقت کا خلیفہ کھڑا ہے، امیر المومنین کھڑے ہیں اور قاضی انہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قاضی کے سامنے اسلام ہے اور قوانین اسلام ہے۔ یہودی نے کہا، اے قاضی اسلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ علی کی ہی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ وہ یہودی ایمان لے آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں، میرے لیے کچھ الگ خصوصیات ہونی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت تقریباً 4.5 سال تک چلی۔ خلافت کے اس وقت کو آپ علیہ السلام نے پورے عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ عدل میں تو آپ زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا۔ یمن میں کئی لوگ گئے لیکن ان لوگوں کو متاثر نہیں کر پائے، لیکن مولا علی علیہ السلام جب گئے تو یمن کے بڑے بڑے قبیلے اسلام میں آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک بار یمن میں ایک مقدمہ آیا۔ یہ ایک عجیب مقدمہ تھا۔ یمن والوں نے کہا، شیر کو پکڑنے کے لیے ایک گڈھا کھودا گیا تھا، تو لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پہلے ہی ایک شیر گرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گڈھے کے قریب گئے تو ایک آدمی کا پیر پھسل گیا اور گرتے گرتے اس نے دوسرے شخص کا پیر پکڑ لیا اور اس نے بھی تیسرے کا پیر پکڑ لیا اور اس نے بھی چوتھے کا پیر پکڑ لیا۔ اس طرح چاروں لوگ گڈھے میں گر گئے اور شیر نے چاروں کو زخمی کیا اور پھر انہیں مار ڈالا۔ اب ان چاروں لوگوں کے جو گھر والے تھے وہ بھڑک گئے، وہ بولے ہمیں بدلہ چاہیے، لیکن بدلہ کس سے لیں؟ اس میں تو چاروں کے چاروں مر چکے تھے۔ جو پہلے گرنے والا شخص تھا جس نے دوسرے شخص کے پیر پکڑے تھے، تو دوسرے شخص کے گھر والے پہلے شخص کے گھر والوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ بولے اس نے ہمارے بیٹے کے پیر پکڑے تھے، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا، اور تیسرے شخص کے گھر والے دوسرے شخص کے گھر والوں سے بدلہ چاہتے تھے کیونکہ دوسرے شخص نے تیسرے شخص کے پیر پکڑے ہوئے تھے۔ اس طرح چاروں خاندان میں لڑائیاں ہونے لگی۔ آخرکار یہ مسئلہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ مولا علی علیہ السلام نے سارا معاملہ پوچھا۔ پیارے دوستو، اسلام میں ہے
کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان سے قاضی یعنی کہ جج پوچھتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو جان کے بدلے جان لے لیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں، جس نے قتل کیا ہے اس سے پیسے لے لیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو الگ تھا، یہاں تو سارے مر چکے تھے، تو دیت کون دیتا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے گڈھا کھودا تھا وہ دیت دے گا۔ اس کو بلایا گیا اور کہا کہ تو نے یہ گڈھا کھودا اس لیے تو دیت دے گا، کیونکہ تیرے کھودے ہوئے گڈھے میں ہی سارے لوگ گرے اور ان کی جان چلی گئی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے گڈھا کھودنے والے سے بھی اس طرح کی دیت دلائی کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے، ایک کو 1/3 دو گے، ایک کو 1/4 دو گے اور ایک کو پوری دو گے، یعنی جیسے کہ ایک کو 1,00,000 دو گے، ایک کو 50,000 دو گے اور تیسرے کو 1/3 یعنی 25,000 دو گے اور ایک کو 1/4 دو گے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جو سب سے پہلے گرا تھا اس کو 1/4 دو، اس لیے کیونکہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا تھا، دوسرے والے کو اس سے تھوڑا زیادہ دو، اسی طرح سے تیسرے کو اس سے زیادہ، لیکن جو لاسٹ میں گرا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو پورے 1,00,000 دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ علی نے وہی فیصلہ کیا ہے کہ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس طرح سے دوستو، مولا علی علیہ السلام کے فیصلے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشہور تھے۔ یہ حکمت اور دانائی غیب سے عطا کی ہوئی تھی، ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا علی علیہ السلام کو یہ لقب دے دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر بات ہی کیا رہ گئی۔ مولا علی علیہ السلام ہر مسئلے کا حل قرآن سے کیا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو مسائل کے فیصلے کیے وہ آپ کی عقل مندی کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ حاضر جوابی بھی آپ کی ایسی تھی کہ ایک یہودی نے آپ سے مذاق کیا۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی داڑھی بہت گھنی تھی اور اس یہودی کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی، بہت کم بال تھے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہو، تو میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ لکھا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، قرآن میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کی زمین اچھی ہوتی ہے اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کا یہ جواب صرف اس یہودی کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام بولے، الحمدللہ، میں نے نیکیوں کی فصل اچھی کی ہے۔ یہ منہ توڑ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کے مقام، مرتبے اور ان کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ مطلب کہ تفسیر اور کتابیں اتنی ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر رکھنی پڑ جائیں گی، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، باقی قرآن کی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا کہ آپ علم کا سمندر ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے جو خانوادہ نبوت میں پلے اور بڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے جو آپ کے معاملات چلے وہ بہت ہی بہترین تھے، لیکن کچھ خرافات، کچھ انتشار ان کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مطالبہ خون بہا مانگنے کے لیے کچھ صحابہ اٹھے، کہنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ مدینے میں بھی آوازیں اٹھیں، مکے میں بھی آوازیں اٹھیں اور ملک شام میں بھی آوازیں اٹھیں۔ اسی وجہ سے 2 جنگیں ہو گئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ فتنے کا شکار ہو گئے۔ وہی سبائی فتنہ جسے عبداللہ بن سبا نے کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جگہ جگہ ہنگامے کیے، پروٹیسٹ کیے،
مولا علی علیہ السلام کا کہنا تھا، یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے نہ ہی پہچانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کا مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا وہ اندر سے بھی تھا اور باہر کے لوگوں سے بھی تھا۔ کچھ لوگ خارجی ہو گئے۔ خارجی وہ لوگ ہوئے جو مولا علی علیہ السلام کو کافر کہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک جماعت نکلی جو خوارج کہلاتی تھی۔ ان سے بھی حضرت علی علیہ السلام نے جہاد کیا اور ان کو مار کے بھگایا۔ جنگ نہروان اسی جنگ کا نام ہے۔ خارجی ایک جماعت نکلی، پھر شیعہ ایک جماعت نکلی۔ ان تمام فتنوں میں یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی۔ مولا علی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر پائی تھی۔ وہ ایک چھڑی پکڑے ہوئے تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور کہتے، اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک خبیث خارجی بدبخت خنجر چھپائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو چھپ کر دھوکے سے خنجر مارا۔ مسجد میں چیخ پکار مچ گئی۔ مولا علی علیہ السلام زخمی تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بولے، اے لوگو، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں شدید بیمار ہو گیا، میں اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے آئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں میں بچ پاؤں گا یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ لہٰذا جب جامع مسجد پر خنجر سے حملہ کیا گیا تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے چہرہ جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا دین اسلام کی خدمت میں گزار دیا، جاتے جاتے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے کہ بیٹا، جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے اور مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ مولا علی علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے۔ ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دارالخلافت کوفہ میں شہید ہو گئے۔ یوں سمجھو کہ علم کا ایک پہاڑ ایک سورج غروب ہو گیا، آسمان ولایت کا ایک چمکتا ہوا چاند غروب ہو گیا۔ جس دن حضرت علی علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے ایک دن پہلے آپ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے خزانے کا سارا مال تقسیم کر دیا اور جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر کہا، یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی۔ زندگی دین کے نام کر کے خدا کے شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، بغداد کی گلیاں سونی ہو گئیں، کوفے کے لوگ تڑپ گئے، مکہ کے لوگوں نے بھی دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز سے دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام آج خودداری کی علامت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام آج ایمان کی علامت ہے۔ امام علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں اور روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ کوفہ کی سرزمین پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا، مولا علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، لیکن حال یہ تھا کہ خارجیوں کا فساد بڑھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی لاش کو بھی چھپانا پڑا۔ اس وقت مسجد میں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے آپ کی لاش کو چھپایا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹ پہ آپ کی لاش کو رکھ کر جنگلوں کی طرف بھیج دیا گیا اور پھر وہ اونٹ
آپ کی लाश मुबारका को लेकर गायब हो गया। आपकी लाश मुबारका को छुपाने की वजह ये थी कि खारिजी आपकी लाश के साथ भी बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ रिवायात में मिलता है कि वो ऊंट एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई दिया। आपका जिस्म मुबारक उसी तरह तरोताजा था। फिर जो करीब के लोग थे उन लोगों ने उठाया और फिर उसी जगह पर दफन किया जिस जगह को आज नजफ अशरफ कहा जाता है। नजफ इराक का एक इलाका है जहां मौला अली शेर खुदा दफन है। लेकिन हम मौला अली के चाहने वालों का ये अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जहां पर भी दफन हो, हमारी मोहब्बत उनके साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपको अल्लाह ताला ने जो कमालात अता किए थे, कुव्वत के एतबार से, इल्म के एतबार से और तक़वे के एतबार से, हर चीज में आप बेमिसाल बादशाह थे। आपने तकवा और तहारत पर एक ऐसी मिसाल कायम की, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए आते थे तो आपका रंग पीला पड़ जाता था। आजान सुनते ही पूरा चेहरा जर्द हो जाता था और लोग देखते कि उनके जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आजान की आवाज से ये खौफ का आलम था। लोग पूछते कि आप आजान और नमाज के वक्त ऐसे क्यों बदल जाते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, लोग बादशाहों के सामने खड़े होने से डरते हैं तो मैं बादशाह आजम के सामने खड़े होने से खौफ ना करूं। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने का वक्त होता है, इसलिए मुझे कभी तारी हो जाती है। रब तबारक ताला मुझे किस कैफियत में देख रहा है। आपका खौफ भी ऐसा था। एक बार कब्रिस्तान में गए और जोर से सलाम किया। आपके साथ सईद इब्ने मुसय्यब थे। आपने कहा कि हमने देखा है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जोर से सलाम किया। थोड़ी देर के बाद कब्रों के पास कान लगा के खड़े रहे। हजरत सईद कहते हैं कि मुझे लगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्र वालों से कुछ सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो दाढ़ी पूरी आंसुओं से तर थी, इस कदर रो रहे थे। तो हमने पूछा कि आपने कब्र वालों के पास ऐसा क्या देखा? आप अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने कब्र वालों को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि ऐ कब्र वालों, तुम्हारी क्या हालत है? तो कब्र वालों ने कहा, ऐ अली, हमारी हालत ना पूछो। हमारे वो चेहरे जिन्हें हम घंटों आईनों में सजाया करते थे, अल्लाह ताला ने इन चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए हैं। हमारे बालों में पीप आ चुके हैं, हमारी नाक सड़ चुकी है, हमारे दांतों पर कीड़े मकोड़े लगा दिए गए हैं, हमारा पेट फटकर बदबू पैदा कर रहा है। रब ताला ने हमारे पूरे जिस्मों को कीड़ों की ग़िज़ा बना दिया है। वो बयान करते जा रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सईद, उनकी बातें ऐसी दर्दनाक थीं कि अगर देखने को मिल जाए तो दुनिया में कोई जिंदा भी नहीं रहेगा, वो हैबत से मर जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम कब्र को याद करके कसरत से रोया करते थे। प्यारे दोस्तों, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का सरदार कहा हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह कहा, अल्लाह का शेर कहा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी निकाह में दी, वो अली कब्र से डरते हैं और एक हम हैं। हमारे अंदर तो खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे इतराते हुए गुरूर और घमंड से हम नाचते हैं। नमाजें तो इतनी हमारी छूटी हुई हैं कि जिनका अंदाजा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की पूरी जिंदगी पाक में एक भी नमाज कज़ा नहीं थी। वो एक नमाज जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानों पर सर रखकर सो रहे थे। जब सूरज डूबा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को रोना आ गया। हाय, मेरी जिंदगी में पहली नमाज जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़कर आराम कर रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने
عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج ڈوب رہا تھا تو رونا آ گیا اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو کسی نے جنگوں میں روتے نہیں دیکھا، غربت کی وجہ سے کبھی گھر میں نہیں روئے، چکی پیستی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو دیکھ کر نہیں روتے، لیکن آج مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے آئے کہ میری نماز چلی گئی۔ جب آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وہ نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ نماز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا کی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سورج کو اشارہ فرمایا اور وہ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو علی مرتضیٰ کے لیے، شیر خدا کے لیے واپس پلٹا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کے تقوی پر قربان جاؤ۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے پاس تسبیح اور تلاوتیں زیادہ نہیں ہیں، ہماری پیشانی تو سجدوں کو ترس گئی ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ ہمیں اس عادت میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ قبر میں پتہ چلے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، قبر میں جانے والا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جب منکر نکیر اس سے تیسرا سوال کر رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ میرے دوستو، ہم تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نہیں۔ قبر میں بد عملی کے ساتھ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا، کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند کہاں تھا، تجھے دوسروں کا چہرہ پسند تھا۔ پیارے دوستو، قبر میں اس وقت اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ موڑ لیں تو پھر مدد کے لیے کس کو بلاؤ گے، کس کو پکارو گے؟ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ نماز اتنی ترک مت کرو کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور تمہاری نمازیں ویسے ہی باقی رہ جائیں۔ پیارے دوستو، آپ اس بات کو طے کریں کہ قیامت کے دن جس کو علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا ہے اسے نماز کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ علی علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں گے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جسے عزیز ہیں وہ دیکھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اگر آپ دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام، تو یقیناً جب تم اٹھو گے تو قیامت کے دن تمہارے ارد گرد یہی نفوس قدسیہ نظر آئیں گے، لیکن محبت صرف زبان کی نہیں، محبت تمہارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے۔ ہم ایسے بنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرو، یقیناً کامیابی ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے، ان پر اللہ کی لاکھوں لعنت ہو، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے غم میں
ہم ماتم نہیں کرتے۔ ماتم منانے والے کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم تو حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کبھی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اہل بیت نے کبھی اس بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔